باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم سارے نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں سعادتیں نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، سورہ بلد کی 2 آیات بینات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات بینات کے اندر مالک کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی نسبت سے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ شہر مکہ بھی عظمت والا ہے، شہر مدینہ بھی بڑا عظمت و رفت والا ہے۔ مکہ کی عظمت اللہ نے کسی اور نسبت سے نہیں بیان کی، حالانکہ وہاں پہ اور بھی بڑی عظمت والی چیزیں موجود تھیں۔ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے۔ اتنا مقام، اتنا مرتبے والا ہے۔ اللہ نے حکم دیا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِینَ۔ فرمایا مکے کو ہم نے بابرکت بنایا ہے اور لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ بھی اسے بنایا ہے۔ اتنا برکت والا ہے کہ جتنا بھی گناہ گار سیاہ کار جاتا ہے، اس کی ایک نگاہ جب کعبے پہ پڑتی ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی 100 رحمتیں دنیا پہ نازل ہوتی ہیں، ان میں سے جو 99 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں ہیں، 99 جو رحمتیں ہیں وہ کعبۃ اللہ پہ برستی ہیں، اس مقام پہ برستی ہیں۔ وہ کتنے انبیاء علیہ السلام کے مطاف کا مقام رہی جگہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے کعبے سے محبت کی، وہاں پہ طواف کیا، صحابہ اکرام نے طواف کیا۔ حجر اسود بڑا مقام ہے، جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہے۔ یہ تو حجر اسود اب ہوا ہے، پہلے یہ حجر ابید تھا۔ اسود کہتے ہیں کالے کو، سیاہ کو۔ جب جنت سے آیا تھا تو یہ سفید، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ حجر ابید اسے کہتے ہیں، سفید پتھر۔ لیکن سیاہ کیوں ہوا؟ یہ لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کے اب یہ حجر اسود ہو گیا ہے، کالا پتھر بن گیا ہے۔
اور اتنا مقام والا ہے، جنتی پتھر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا کہ جب عمرے کے لیے آنے والا، حج کے لیے آنے والا جب مطاف میں طواف کرتا ہے تو وہ آغاز بھی اس کے سلام سے کرے، اس اختتام بھی اس پتھر کے سلام سے کرے، اس کو چومے۔ اور چومنے کا فائدہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ حجر اسود کو چومتا ہے، استلام کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین حجر اسود کو آنکھیں عطا فرمائے گا۔ یہ اپنے چومنے والوں کو میدان محشر کے اندر تلاش کر کر کے اسے جنت میں لے جائے گا۔ اتنا مقام ہے حجر اسود کا، بڑی اعلیٰ عبادات کا مرکز ہے، عظمتوں کا مرکز ہے۔ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن خالق کائنات نے وجہ جو عظمت کی بیان کی ہے وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے نہیں بیان کیا کہ یہاں پہ میری بندی دوڑی ہے، حجر اسود ہے، خانہ کعبہ ہے، سب کچھ ہے، عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، اس لیے یہ مکہ مکرمہ عظمت والا ہے۔ نہیں، باری تعالیٰ یہ بھی عظمتیں تو ہیں، لیکن فرمایا نہیں، عظمت جو سب سے بڑی یہ ہے کہ ان گلیوں میں میرے مصطفیٰ چلتے رہے، ان گلیوں نے میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دیا ہوا ہے، چومتا ہی رہی ہے۔ جو قسم اٹھائی فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا رب قسم نہیں اٹھاتا، رب قسم اٹھانے سے مبرہ ہے، وہ اس کی شان ہی نہیں ہے۔ فرمایا ہاں ایک شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، اب مخصوص کر دیا، خاص کر دیا۔ فرمایا میں رب نہیں قسمیں اٹھاتا کسی شہر کی، لیکن ایک شہر کی اٹھاتا ہوں۔ باری تعالیٰ کیوں؟ یہاں پہ تیرے خلیل نے اس کعبے کو تعمیر کیا، ہاتھ لگ گئے، اسماعیل نے اس کو تعمیر کرنے میں مدد کی، یہاں پہ قربانی اسماعیل کی ہوئی، یہاں پہ نبیوں کا یہ مدفن بھی ہے، مسکن بھی ہے، یہاں پہ آ کے انہوں نے طواف بھی کیا ہے، سب کچھ ہے، اس لیے فرمایا نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں ان گلیوں نے میرے محبوب کے قدموں کو چوما ہوا ہے، سرکار کی نسبت ان گلیوں سے ہے، میں اس لیے اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر علماء مفسرین نے کہا کہ یہ پھر تو مکہ کے اندر پھر مدینہ چلے گئے، مدینہ کی تو قسم رب نے نہیں اٹھائی، مدینہ کی قسم نہیں اٹھائی، پھر مکہ افضل ہوا، مدینہ آپ تشریف لے گئے۔ جب نکلنے لگے نا مکہ سے، رسول اللہ کو بڑی محبت تھی مکہ سے، بڑا انس تھا، پیار تھا، جائے ولادت بھی یہ سارا خاندان یہی، یہاں پہ ہی آج تاجدار کائنات نے اعلان نبوت کیا، یہاں پہ ہی سب سے پہلی وہی قرآن کی نازل ہوئی، سارے معاملات یہاں پہ۔ جب نکلنے لگے تو سرکار دو عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو پڑے، فرمایا ہے اللہ کے گھر گواہ رہنا میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا، میرا جی کر رہا ہے کہ میری جو قبر ہے وہ بھی مکہ میں بنے، لیکن ان لوگوں نے مجھے نکلنے پہ مجبور کر دیا، میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ سرکار دو عالم مدینہ تشریف لے گئے۔ اب مدینہ کو اللہ نے پہلے وہی یثرب تھا جو بیماریوں کا گھر تھا، جو بڑی ایک عجیب وادی تھی، لیکن سرکار نے قدم رنجا فرمایا، وہی مدینہ منورہ بن گیا، روشنیوں کا شہر بن گیا، مدینہ طیبہ بن گیا، عظمتوں کے حوالے سے بڑا مقام ہے مدینہ پاک کا بھی۔ اور یہاں پہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ کسی شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، ایک شہر کی قسم اٹھائی، مکہ کی۔
اب مدینہ تشریف لے گئے. علماء مفسرین نے کہا یہ جو قسم ہے نا، ایک خاص قسم اٹھا دی کہ میں کسی شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، ہاں مکہ کی اٹھاتا ہوں. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ قسم کیوں ہے؟ اس لیے کہ سرکار یہاں پہ ہے. علماء نے کہا سرکار کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم، یعنی سرکار شہر مکہ میں ہوں تو مکہ کی قسم، اگر سرکار مدینہ چلے جائیں تو سرکار کے مدینہ میں رہنے کی قسم، یعنی دونوں شہروں کو شامل کر لیا. علماء نے کہا اس بلد سے مراد مکہ بھی ہے، اس سے مراد مدینہ بھی ہے، یعنی جہاں جہاں سرکار جاتے رہے رب فرماتا رہا مجھے وہاں وہاں کی قسم. اللہ اکبر. مدینہ پاک کا مقام آپ جب پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا ہماری اماں ہمارے باپ ماں آپ پہ قربان جائیں. مدینہ مکہ تھے، عمرہ کرتے، طواف کعبہ کرتے، حج وہاں ہوتا ہے، سب کچھ عبادات جو مرکزی ہیں وہاں پہ. اب تو جانا آنا. اللہ اکبر. میرے کریم نے ہاتھ اٹھایا، اٹھا کر دعا کی. اس کو امام حاکم نے اس دعا کو نقل کیا. فرمایا اے اللہ جس طرح تو نے مکہ کو حرمت والا بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، میں محمد دعا کرتا ہوں میرے مدینے کو بھی اسی طرح حرمت والا بنا دے، اسی طرح رحمتوں والا بنا دے، اسی طرح جس طرح مکے کو عزت دی ہے اے اللہ اسی طرح مدینے کو بھی عزت عطا فرما. اور پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہاں تو طواف کی سہولت ہے، عمرہ کر لیتا ہے بندہ، جاتا ہے زیارت کرتا ہے کعبۃ اللہ کی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ میرا امتی مسجد قباء جائے گا نا، جا کر وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا. فرض کا تو بڑا مقام ہے نا. فرمایا ادھر رب ہے، بڑی سختی ہے، جانا ہے تیرے کپڑے تیرے تن پہ نہیں ہونے چاہیے، 2 چادریں سفید ہیں، ایک تو نے دھوتی کے طور پہ، ایک تو نے اپنے اوپر پابندی ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا، بال نہیں کٹوا سکتا، ناخن نہیں کٹوا سکتا، کوئی ساری پابندیاں. اب میرے گھر 7 چکر لگانے کے بعد اب صفا مروہ کی صحیح کر کے اس کے بعد نوافل پڑھ. وہ بے نیاز ہے، قبول کرے، کسی کو گارنٹی نہیں ہے میرا حج عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، کسی کے پاس نہیں گارنٹی. فرمایا وہ بے نیاز ہے، قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی. ادھر فرمایا آپ میرے مدینے، فرمایا خوشبوئیں لگا، کپڑے صاف پہن، صاف ستھرا فریش ہو کر، فرمایا نکل مسجد قباء جا کر وہاں پہ 2 رکعتیں نماز نفل پڑھ. فرمایا جب پڑھے گا سلام پھیرتا جائے گا، محمد گارنٹی دیتا ہے تمہیں اللہ 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ مکہ جنتی مقام ہے، قرب قیامت اس کو اٹھا کر جنت کے اندر سجا دیا جائے گا. یہ جنتی جگہ ہے مطاف والی، یہ اٹھا کر اللہ کے جنت میں کعبۃ اللہ کو سجا دیا جائے گا. جنتی مقام ہے. فرمایا وہ جنتی ہے، آؤ پریشان نہیں ہونا، میں نے محمد نے وہ بھی میری وجہ سے جنت بنا، اب میں مدینے آ گیا ہوں، آؤ تمہیں میں ریاض الجنہ عطا فرما دیتا ہوں. فرمایا ما بین بیتی و منبری من روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک، میرے مزار تک جتنی بھی جگہ ہے یہ جنتی ٹکڑا ہے، یہ جنتی ہے. یہ جو بندہ اس جہان کے اندر اس مقام پہ آ گیا
تاجدار کائنات فرماتے ہیں ایسے سمجھے جیسے میں جنت میں آ گیا ہوں، جنتی مقام۔ اور پھر غزوہ احد شریف برکت و رحمت والا، آپ نے فرمایا قرب قیامت جو احد ہے نا، یہ میری مسجد احد تک چلی جائے گی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے میرے کریم آقا احد پہ تشریف لے گئے نا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے احد سے محبت ہے اور احد کو مجھ سے محبت ہے۔ بڑا پیار آپ نے کیا، پہاڑ سے پیار کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں سرکار دو عالم جس سے محبت کرتے ہیں تو آگے وہ رسپانس دیتا ہے، اور جو رسپانس دیتا ہے تاجدار کائنات اسے نوازتے ہیں۔ اب پورے سعودیہ کے اندر رہنے والے لوگ بھی تشریف فرما ہیں، بڑے پہاڑی علاقہ ہی زیادہ ہے، پہاڑ موجود ہے، مدینہ شریف میں بھی پہاڑ ہے، مکہ شریف میں بھی پہاڑ ہے، لیکن جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے نا پہاڑوں کی، پتھروں کی خوبصورتی، جو اللہ نے حسن احد کو عطا کیا ہے وہ کسی پہاڑ کو نہیں عطا کیا۔ صفا مروہ بھی پہاڑی ہے اور وہ نظر بھی پہاڑ کے نشان آتے ہیں، مروہ بھی نظر آتا ہے اور صفا بھی نظر آتا ہے، لیکن میں نے تو بڑا قریب ہو کے دیکھا ہے، لیکن اتنا حسن نہیں ہے جتنا حسن اللہ نے احد کو عطا کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے سرکار دو عالم نے فرمایا مجھے احد سے محبت ہے، صرف مجھے ہی نہیں، فرمایا اس کے آگے احد کو بھی مجھ سے محبت ہے۔ سرکار دو عالم احد سے اترے نا تو احد تھوڑا حرکت کی، چلنے لگا۔ سرکار نے فرمایا رک جا، فرمایا تو نہیں جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے ساتھ انس ہے اور مجھ سے جدائی، آپ اتنا دور مجھ سے؟ فرمایا نہیں، میں احد تمہیں اپنی پیارا، اپنی سب سے محبت کا جو مرکز رہا ہستی وہ میں تیرے حوالے کروں گا۔ لوگ جس طرح علماء تصوف نے کہا کہ حاضری سے پہلے احد جایا کرو، جب جانا ہو نا حاضری کے لیے پہلے احد جاؤ، وہاں پہ میرے رسول کے بڑے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے۔ فرمایا احد لوگ تجھے نہیں میں چھوڑوں گا، فرمایا لوگ میری بارگاہ سے ہو کر تیری بارگاہ میں آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے۔ تو سرکار دو عالم نے حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کو آپ کو وہاں پہ دفن کروایا۔ اب لوگ جاتے ہیں اور احد کی بھی زیارت کرتے ہیں، وہاں پہ ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جب چلنے لگا نا میرے کریم آقا نے فرمایا اے احد میں نہیں، تو نہیں میرے پاس آئے گا، میں تیرے پاس آؤں گا۔ اب قیامت سے پہلے جنت جو ہے نا دوسرا مسجد نبوی، یہ بالکل احد کے پہاڑ کے ساتھ مل جائے گی۔ احد اور پہاڑ مسجد کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا اور قیامت آ جائے گی۔ اور وہاں پہ احد شریف حاضری دے کے نکلے، وہاں پہ آگے سبحان اللہ وہ مقام موجود ہے۔ آج بھی کم لوگوں کو پتا ہے کہ جہاں پہ پتھروں پہ صحابہ نے جو قرآن مجید رقم کیا، لکھا، وہ آج بھی پتھر، یہ نہیں کہ وہ علیحدہ اٹھا کے لکھا، نہ پہاڑ بنا ہوا ہے، کہیں پہ تھوڑی 2 آیات لکھی ہیں، کہیں پہ تختی بنی ہے 3 آیات لکھی ہیں، کہیں پہ 10 آیات لکھی ہیں، آج بھی بالکل اسی حالت کے اندر وہ موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نماز فجر کے بعد مسجد قباء تشریف لے جاتے، پیدل جاتے نماز فجر، اور ہر ہفتے کو بالخصوص جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مدینہ میں رہے، مدینہ عظیم ہو گیا، آپ مکہ رہے، مکہ عظیم ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے فرمایا جو بندہ مکہ آ کے، مدینہ آ کے
اس کی گرمی، اس یہاں پہ جو تکالیف ہیں، ظاہری انسان کو کھانے میں تھوڑی پرابلم بن گئی، کوئی گرمی کی وجہ سے پرابلم بن گئی، کوئی چلنے کی وجہ سے تھوڑی تکلیف جسمانی ہو گئی، فرمایا جس نے مکہ اور مدینہ کی تکالیف پہ صبر کیا، فرمایا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ مکہ مدینہ کی تکالیف، اور پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مدینے کی مٹی جو دھول ہے نا، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اس دھول سے نہیں بچنا چاہیے۔ فرمایا جو دھول، اس دھول کو اپنے لیے شفا سمجھتے ہیں، مدینہ تو ہے ہی شفا، لیکن مدینے کی دھول کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا میرے مدینے کے لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو تکلیف نہ دیا کرو، انہیں پریشان نہ کیا کرو، پریشان نہ کیا کرو۔ فرمایا جو انہیں اذیت دیتا ہے نا، وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اہل اللہ جو تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تو وہاں پہ جوتی بھی نہیں پہنتے تھے، اس شہر مدینہ میں جوتی بھی نہیں پہنتے تھے۔ میں قاری عنایت حسین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد بھی تھے، ان کے ساتھ عمرہ شریف، یہ سعادت نصیب ہوئی مجھے، اور خدمت جو ہے وہ جب بھی کس کو بھی ملے نا، وہ انہوں نے ذکر کیا کہ اس نے بڑی خدمت کی ہے۔ یہ میری شاید ساری نیکیوں پہ بھاری ہو۔ وہاں پہ جو خدمت کی سعادت ہوئی، ان کے گھر والے تھے، اہلیہ محترمہ بھی، میری امی بھی ساتھ تھے، تو وہاں پہ میں نے کہا گرمی بھی ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، اور پہاڑی علاقہ ہے، زمین پہ کنکر پتھر ہے، اگر پاؤں زخمی ہو گیا، یہاں پہ کوئی اتنا جلدی علاج بھی نہیں ہوتا کہ فوراً جائیں وہ تروپے لگا دیں، ٹانکے لگا دیں، یہ تو بڑا لمبا ان کا پروسیجر ہے، تو آپ مہربانی کریں۔ مجھے کہنے لگے جو بھی ہو جائے میں یہاں پہ جوتے نہیں پہنوں گا، اور وہ جدھر بھی گئے جوتے نہیں اس بندے نے پہنے نہیں تھے، اتنی محبت اور انس تھا شہر مدینہ سے۔ اور وہاں پہ جب بندہ جاتا ہے تو ایک عجیب اسے کیفیت نصیب ہوتی ہے، لیکن کیفیت کوئی محسوس کرنے والا ہو، وہاں پہ بھی کوئی کیفیت اس کو محسوس کرنے والا ہو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے، توجہ نصیب ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ کے لیے اس نے اپنے دل کو تیار کیا ہو، اپنے دماغ، اپنے سارے معاملات کو اس نے بارگاہ نبوت میں پیش کیا ہو، تو پھر جا کر سرکار کرم کرتے ہیں۔ فضائل حج مولانا زکریا سہارنپوری، دیوبند مسلک سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اس واقعہ کو نقل کیا، کہتے ہیں شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، کرد قبیلے سے ان کا تعلق تھا، بڑے نیک پارسا بندے تھے، وہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچے نا، جب معاجہ شریف کے سامنے اللہ اکبر، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ وہ مقام جس پر جبریل بھی رک جاتا ہے کہ اجازت ملے تو میں حاضری کے لیے جاؤں۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے آقا ادھر تھا، سلام عرض کرتا، آپ جواب عطا فرماتے، مہربانی کرتے۔ اب یہ بندہ سامنے آیا ہے، اب تو یہ چاہتا ہے آپ ہاتھ نکالیں، میں ہاتھ کی زیارت بھی کروں اور چوموں، بوسہ لوں،
اور جواب بھی سنو۔ حضرات گرامی، اب فضائل حج کے اندر مولانا زکریا سہارنپوری نے لکھا جب آپ گئے 80,000 کا مجمع مسجد نبوی میں موجود تھا، 80,000 لوگ موجود تھے۔ جب عرض کی اس محبت سے کہ آقا جب ادھر تھا سلام عرض کرتا، جواب ملتا، اب سامنے ہوں، آپ دست مبارک نکالیں، میں چومنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی کہتے ہیں کہ قبر مبارک شک ہوئی، دست مبارک نکلا، آپ نے چوما، اور 80,000 جو لوگ تھے انہوں نے رسول اللہ کے دست مبارک کی زیارت بھی کی۔ اور یہی نہیں، صرف عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، یہ کوئی حکایات نہیں، کوئی ایسے ہی کسی نے لکھ دی، نہ، یہ واقعات ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، کوئی لے کر دل تو جائے نا وہاں پہ۔ اور حکم بھی ہے جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو نا تو سب سے مجرب عمل یہی ہے کہ اپنے محبوب سے رابطہ بنا لو، میرے محبوب سے اپنی جو ہے نا اپنا استغاثہ میرے محبوب کے ذریعے میری بارگاہ میں پیش کرو۔ اور عاشق جو ہے نا وہ تو جاتے ہیں، ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، گلے میں کپڑا ہوتا ہے، جیسے کوئی مجرم ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے، میں تو اتنا پاپی ہوں، کرم کیجئے، مہربانی کیجئے۔ اور جب یہ انداز ہو، دل، دماغ، آنکھیں برس رہی ہوں، نامہ اعمال سامنے ہو، میرے یہ کرتوت ہیں، اور سب جب بندہ جاتا ہے اس کی چیخ نکل جاتی ہے کہ اور کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، آپ نے نعت لکھی، آپ نے بڑا کلام لکھا نعتیہ، اس کے فارسی کے اندر اشعار لکھے، ترحم یا رسول اللہ، ترحم یا رسول اللہ، اس کے الفاظ ہیں، پوری تو وہ مجھے یاد نہیں، اشعار یاد نہیں ہوتے مجھے، تو یہ نعت لکھی اور کاغذ لے کر کہا کہ یہ جا کر میں نے نا بارگاہ نبوت میں سنانی ہے، وہاں پہ جا کے پڑھنی ہے۔ آپ چلے، اس وقت جو گورنر تھا مدینہ شریف کا، اس کو خواب میں زیارت ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہا کہ ایک بندہ آ رہا ہے، اس طرح کا اس کا حلیہ ہے، اسے میری بارگاہ میں نہ آنے دینا۔ توجہ سے سنیے گا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اس کو میری بارگاہ میں نہ آنے دینا۔ اس روک دیا گیا، جب روک دیا گیا مدینہ سے پہلے ہی، اب آپ نے پھر کوشش کی، پھر گورنر مدینہ کو خواب کے اندر سرکار کی زیارت ہوتی ہے، کہا کہ آپ نے اس کو روکا نہیں ہے، وہ آ رہا ہے۔ پھر روک دیا گیا، منع کیا کہ آپ مدینہ نہ جائیں۔ آپ نے بھیڑ جو ہوتی ہے نا، ان کی اجڑ میں وہ کھال اوپر ڈال کے اس کے اندر آپ شامل ہو گئے۔ تیسری مرتبہ سرکار کی زیارت اس گورنر کو ہی، کہا وہ تو آنے والا ہے، آپ نے روکا نہیں۔ تیسری مرتبہ روک دیا گیا، روک کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کو جب جیل میں ڈالا تو پھر سرکار کی زیارت ہوئی، فرمایا تیرا کوئی مجرم تھا، تو نے جیل میں ڈال دیا، وہ تو میرا عاشق ہے۔ فرمایا جس کیفیت سے، جو دل لے کر، جو محبت لے کر، جو عشق کی انتہا لے کر عبد الرحمن جامی آ رہا تھا، اگر اسی انداز کے اندر وہ پہنچ جاتا، مجھ محمد کو قبر سے نکل کر جامی کا استقبال کرنا پڑتا۔ یہ جذبات ہوں تو کتنی خیرات ملتی ہے۔ ساری زندگی علامہ اقبال نہیں گئے، کوئی پیسہ اگر جو انگلینڈ، یورپ کے دوسرے ملکوں میں جا سکتا ہے، وہ مدینے نہیں جا سکتا۔ عشق اتنا تھا، کہتے کہ میں وہاں پہ مر جاؤں گا، کیفیت یہ بنی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب آپ نے حج کے لیے جانا تھا
تو کسی نے سوال کیا، سنا ہے کہ حج پہ جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا انہوں نے چاہا تو حج بھی کروا دیں گے۔ یہ کفیت۔ پھر جب مدینہ پہنچے نا، چلتے پاؤں سے جوتے اترے ہیں، پاؤں کے اندر کانٹا چبھتا ہے، آپ بیٹھ گئے، کانٹا نکال کر آپ نے شعر لکھا، کہا اے خار صحرائے نبی، اے نبی علیہ السلام کے اس صحرا کے کانٹے، تیرا پاؤں سے کیا کام، آ میری جان تیرا رستہ میرے دل میں ہے، اور میں تو میرے پاؤں میں چبھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ تشریف لے گئے، ساتھ معظم الدین یا سدید الدین رحمۃ اللہ علیہ، معظم آباد شریف والے، وہ بطور خادم ساتھ تھے، خلیفہ بھی تھے۔ آپ جب پہنچے کہا کہ میرا کفن لے جاؤ اور گلی میں ڈالنا، جب کوئی مدینے کا کتا یہاں سے گزر جائے تو اٹھا کے لے آ جانا۔ حضرات گرامی، عاشق لوگوں کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، یہ کسی کے لیے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو عشق سرکار سے کرتا ہے نا، جو رسول اللہ کا جسے قرب حاصل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی شہر مدینہ کے اندر رفع حاجت نہیں کیا، ساری زندگی مدینے کی گلی میں نہیں چلے، درمیان میں اتنا ساتھ ہو کے چلتے دیوار کے ساتھ کہ کپڑے آپ کے ایک سائیڈ سے پھٹ جاتے۔ پوچھا گیا، امام مالک کوئی عام بندہ نہیں، کوئی کہیں چلے فقیر تھا، نہ فقیر نہیں تھا، عالم بھی بہت تگڑا تھا، ایک فقہ کا بانی ہے، پوری ایک فقہ ان کی تقلید کرتی ہے، امت کا ڈھیر سارا حصہ مقلد ہے ان کی، لیکن آپ گلی کے کنارے پہ چلتے ہیں، کہتے ہیں اس گلی کے اندر میرے رسول کے قدم لگے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ جس جگہ پہ میرے رسول کے قدم لگے ہیں وہاں پہ امام مالک کے قدم لگ جائیں۔ رفع حاجت ساری زندگی شہر مدینہ میں نہیں کیا۔ یہ تھا ادب مدینہ شریف کا۔ اور آج ہم جاتے ہیں کھانے کے لیے، وہاں پھرنے کے لیے، اور جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں زیادہ دیر مسجد نبوی میں نہ بیٹھا کرو، زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو۔ اب اس کے اندر کیا فلسفہ ہے؟ بیٹھے رہیں، ثواب نہیں، سامنے گنبد خضرا ہو، کتنا پرسکون ہوتا ہے بندہ۔ کہا اس لیے جتنی دیر تک تمہارا ذوق، تمہاری محبت قائم ہے نا، تمہاری توجہ صرف بارگاہ نبوت میں ہے، تمہارے نامہ اعمال، تمہارے روحانی معاملات بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہٹ گئی، تھوڑا سا دنیا کے اندر آ گئے، دنیاوی بات ہو گئی، وہاں پہ جتنا انعام ہے نا اتنا گناہ کرنے کی سزا بھی بڑی ہے۔ اور میں توجہ نہ ہٹائیں، دنیا ہم بیٹھ جاتے ہیں فون، آج تو اس فون نے اتنا فتنہ بپا کر رکھا ہے، وہ جب امام صاحب آتے ہیں پورے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں لے کر موبائل، اس طرح تصویریں بنا رہے ہیں، اور معاذ شریف کے سامنے جب جاتے ہیں وہ مقام جہاں سے جبریل آتے اور کیا لے کر آتے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور میں لوگوں ایمان والو یہ رسول کی بارگاہ ہے، کوئی یہاں پہ اونچی آواز نہ کرے، اس طرح کلام نہ کرے جس طرح آپس میں کرتے ہو۔ اگر کر دیا، یہ خطاب صحابہ کو ہے، اس کا پہلا اولاً خطاب جو مخاطب ہیں وہ صحابہ ہیں۔ اگر ابو بکر کو حکم ہے میرے رسول کی بارگاہ میں اس طرح نہیں بولنا جس طرح ایک دوسرے کو ساتھ بولتے ہو، عمر کو یہ ہے، عثمان غنی کو ہے، مولا کائنات کو ہے، صحابہ کو ہے، تو آج جا کر وہاں پہ شور مچائے۔ امام مالک کا زمانہ ہے،
تو ہارون آیا، ہارون رشید بادشاہ تھا، آیا وہاں پہ اونچی آواز سے بولنے لگے، ساتھ اس کے کرندے بھی تھے، کافی لوگ تھے، بادشاہ تو جو تھا، بولنے لگے۔ امام مالک نے پوچھا کون ہے؟ کہا بادشاہ آیا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ آپ نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی جس بارگاہ میں تم کھڑے ہو؟ یہاں پہ تو سانسیں یہ بھی اونچی لینا گناہ سمجھا جاتا ہے، خبردار یہاں اونچا نہ بولنا۔ یہ وہاں وہی حکم ہے آج بھی جو سرکار کی زندگی کے اندر حکم تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے، اور جو آپ کی نسبت والی چیزیں ہیں ان سے بھی ہماری محبت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جس طرف سرکار گئے ان خوشبوؤں کو ہم سونگھتے ہیں، سرکار ادھر بھی گئے ہوں گے، ادھر بھی گئے ہوں گے۔ جو عاشق ہوتے ہیں نا وہ تو ان گلیوں میں گھومنا بھی عبادت سمجھتے ہیں، اور نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ پہاڑ، یہ گرد و نواح، یہ سب کچھ وہی ہے کہ جن پہ سرکار کی نظر پڑی تھی، جنہوں نے سرکار کی زیارت کی تھی، وہ تو چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ بھی وہی پرانی چیز لگتی ہے، یہاں پہ سرکار تشریف لائے ہوں گے۔ لہٰذا جب بھی جائیں حاضری کے لیے تو محبت، اپنا دل صاف، اپنی محبت پیش کریں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بارگاہ نبوت میں ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اجازت ہوئی تو میری جگہ پہ ساتھی تشریف لائیں گے، وہ جمعہ پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی کامل اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کٹ